السلام علیکم ناظرین اکرام، امید کامل ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ ناظرین اکرام، آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ آج جو بات ہوگی ہماری تو وہ ہوگی مردانہ کمزوری کے حوالے سے۔ مردانہ کمزوری کا آج میں آپ کو انتہائی سستا ٹوٹکا بتاؤں گا، اور کارآمد ٹوٹکا، فائدہ مند ٹوٹکا۔ اس سے بہت لوگ فائدہ حاصل کر چکے ہیں اور آپ بھی انشاءاللہ فائدہ حاصل کریں گے۔ تو مردانہ کمزوری کے حوالے سے مزید بھی میں کچھ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، جو کہ آپ کو فائدہ دیں گی۔ تو ناظرین اکرام، چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ مردانہ کمزوری کا جو ٹوٹکا ہے وہ میں آپ کو کون سا دے رہا ہوں، اور مردانہ کمزوری کے ٹوٹکے کے ساتھ ساتھ آج کچھ فائدہ مند باتیں بھی ہوں گی، کچھ اس کے نقصانات کے بارے میں بات ہوگی جو ٹوٹکا میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تو چلیے فرینڈ، شروع کر لیتے ہیں۔ مردانہ کمزوری کا انتہائی سستا علاج، یہ آج ہمارا ٹاپک ہے۔ ہر شخص کی اور خاص کر مرد کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ صحت مند زندگی گزارے، ایک بھرپور جوانی کے ساتھ اپنی زندگی کے بہترین لمحات کو گزار سکے۔ لیکن یہ لمحات تب عذاب بن جاتے ہیں جب مرد کو مردانہ کمزوری کا سامنا ہو جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ مردانہ طاقت کو بڑھانے ہر تندرست اور نوجوان اور بوڑھے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری طاقت جو ہے، مردانہ طاقت میں کمی کبھی نہ آئے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس کمزوری پر بات کرنا انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس نہ ہی تو کوئی ایسی کتاب موجود ہے، نہ ہی ہمارا کوئی ایسا ٹاپک موجود ہے، نہ ہی ہمارے ماں باپ ایسی بات ڈسکس کر سکتے ہیں، نہ ہی بہن بھائی ڈسکس کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی یار دوست ڈسکس کر سکتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو بتانا بھی ہم بڑی معیوب بات سمجھتے ہیں کہ ایسی بات کسی کے سامنے کیا ذکر کریں۔ تو ایسی دل میں خواہش رکھے ہی جو ہے انسان دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے، لیکن کسی کے سامنے ایسی بات نہیں رکھتا کہ میرے فلاں جگہ پہ مجھے پرابلم ہے، فلاں ایریے میں مجھے پرابلم آ رہی ہے، فلاں جگہ جو ہے نا مجھے درد کر رہی ہے، یا کوئی فلاں جگہ میں یہ پرابلم آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے مردانہ کمزوری کا سامنا ہے، یا اس طرح سے یعنی مختلف چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ شروع سے لے کے آج تک ہمارے پاس کوئی ایسی ایجوکیشن کی کتاب ایسی نہیں ہے جو کہ اس ٹائپ کی ہو کہ ہمیں اس سے معلومات حاصل ہو سکے کہ مردانہ کمزوری، عورتوں کے مسائل، پیچیدہ مسائل، مردوں کے جو پیچیدہ مسائل ہیں، وہ ایسی کوئی بھی کتاب ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ کسی ٹاپک میں یہ بات سامنے نہیں آتی ہے، اگر آتی بھی ہے تو کچھ محدود پیمانے پہ آتی ہے۔ اسکول میں بھی تعلیم اگر ہوتی ہے تو محدود پیمانے کی ہے، زیادہ اس میں ڈیپلی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آتی کہ آپ کچھ سیکھ سکیں یا اس پر عمل کر سکیں۔ تو ناظرین اکرام، ہمارے یہاں اس کمزوری پر بات تو ظاہر ہے نہیں کی جاتی، حالانکہ یہ عام کمزوری کی طرح ایک جسمانی کمزوری ہوتی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردانہ طاقت کو بڑھایا کیسے جائے۔ پرانے وقتوں اور موجودہ دور میں جس کے پاس کوئی ایسا نسخہ ہوتا تھا تو وہ اس کو صرف اپنے تک ہی محدود رکھتا تھا اور کسی کو بتانا گناہ سمجھتا تھا، اور اس نسخے کو اپنے ساتھ قبر میں ہی لے کے جاتا تھا۔ ایسے علم کا کیا فائدہ جو اللہ تعالیٰ، اللہ پاک کی مخلوق کا بھلا نہ کر سکے۔ تو انسان کے پاس جو بھی اپنے پاس اگر کوئی ایسا علم ہے تو اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر لازمی کرنا چاہیے۔ اگر آپ دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہیں تو ایسے علم کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ ذیل میں جو نسخہ بتایا جا رہا ہے وہ خوراک ایسا طبی نسخہ ہے جس سے آپ کو انشاءاللہ قدیم زمانے سے لے کر آج تک لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ بھی فائدہ حاصل کریں گے، مگر اس کا تعلق قدیم یونان سے ہے، اور اس سے مردانہ طاقت کو 4 گنا تک اضافہ کیا جا سکتا ہے، بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ نسخہ بدن کی طاقت اور پھرتی میں بھی اضافہ کرتا ہے، تھکاوٹ کا بھی پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہر مزاج، ہر عمر کے مرد اس کو استعمال کر سکتے ہیں، مگر مرد بالغ ہوں، نابالغ اس کو استعمال نہ کریں۔ تو ناظرین اکرام، چلیے چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ نسخہ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ نے اس طرح سے کچھ کرنا ہے کہ آپ نے چوارے لینے ہیں۔ چوارے آپ نے لینے ہیں، نر چوارے لینے ہیں، نر یعنی بڑے والے چوارے آپ نے لینے ہیں، اور یہ پنساری سے آپ کو عام مل جاتے ہیں، یا تو کسی بھی کریانہ اسٹور سے مل جاتے ہیں۔ نر چوارا آپ نے لینا ہے، بڑا والا چوارا لینا ہے 3 عدد
یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے، کیونکہ اس کا جو نسخہ ہے وہ ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں میں، تو ایگزامپل کے بعد آپ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ آپ کو جتنا بنانا ہے تو آپ بنا سکتے ہیں، چاہے آپ 1 کلو کا بنائیں، 1 پاؤ کا بنائیں، 2 کلو کا بنائیں، لیکن زیادہ گرمیوں میں یہ زیادہ دیر تک نہیں رہتا، یہ خراب ہو جاتا ہے، تو سردی میں جو ہے اس کو استعمال آپ تھوڑی دیر تک کر سکتے ہیں، 2-3 دن 4 دن آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو 3 جوارے آپ نے لینے ہیں، یہ ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس کو چھوٹا چھوٹا آپ نے کاٹنا ہے، کاٹنے کے بعد 1 پاؤ دودھ میں اس کو بھگو دینا ہے۔ دودھ جو ہے آپ کا نیم گرم ہونا چاہیے، نیم گرم دودھ میں آپ نے اس کو بھگو دینا ہے، تقریباً 12 گھنٹے لازمی بھگوئے۔ 12 گھنٹوں کے بعد اس کو گرینڈر میں ڈال کر اچھی طرح یکجان کر لیں، یعنی اس کا جوس بنا لیں، اور بعد میں آپ نے اس کو چولہے پر پکانا ہے۔ اس میں دال چینی ثابت ½ انچ کا ٹکڑا آپ لے سکتے ہیں۔ دودھ میں اچھی طرح جب آپ اس کو پکا لیں گے دال چینی کے ساتھ، تو اس کے بعد آپ نے چولہے سے اتار کر اس کو ٹھنڈا کر دینا ہے۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد اس میں شہد ملا کر آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کی جو مردانہ طاقت ہے وہ 4 گنا تک بڑھ جائے گی۔ اور یہ قدیمی نسخہ ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، قدیمی نسخہ ہے، بہت لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پوری امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ اب ناظرین کرام، اس میں جو احتیاط ہوتی ہے اس کی، تو وہ شوگر کے مریضوں کے لیے، خاص کر کے شوگر کے مریض اس کو دوا کو استعمال میں اگر لاتے ہیں تو احتیاط ان کو کرنی چاہیے، اس لیے کہ ایک دفعہ ان کو یہ پی کر دیکھ لینا چاہیے۔ اگر آپ کی شوگر بڑھ رہی ہے تو آپ کو یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شوگر نہیں بڑھ رہی ہے تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا تو پھر آپ اپنے معالج سے مشورے کے بعد اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بلڈ پریشر اور شوگر والے دونوں مریض جو ہیں اس کو ایک دفعہ پی کر آپ چیک کر لیں۔ اگر بلڈ پریشر اور شوگر آپ کا بڑھ نہیں رہا ہے، اسی لیول پہ ہے، یا کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہو رہی ہے مزید، تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں آپ کو تھوڑی بہت بڑھتی ہیں، اس میں کوئی پرابلم آتی ہے، تو پھر آپ اس کو استعمال نہیں کریں جب تک آپ کسی ڈاکٹر یا اپنے معالج سے مشورہ نہ کر لیں۔ تو ناظرین کرام، ایک دفعہ یہ چوارے جو ہیں جتنے بھی، یہ دودھ میں ڈال کر آپ نے اس کو ملانا ہے، ایک دفعہ ابال کر ٹھنڈا کرنا ہے، اور ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ کو استعمال کرنا ہے۔ تو ٹھنڈے موسم میں استعمال کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر بکری کا دودھ آپ کو مل جائے تو وہ بھی آپ استعمال کریں اس کے ساتھ، بہت اچھی چیز ہے۔ بکری کا دودھ جو ہے اس کے بیچ میں اگر آپ ڈالتے ہیں، چوروں کے بیچ میں اگر آپ ڈالتے ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ بالکل 4 چاند کی طرح جو ہے اس کا فائدہ بڑھا دے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ کی جو ٹائمنگ ہے، یا جس طرح سے بھی آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے، یا تو آپ کے مثانے میں کوئی پرابلم ہے، یا تو کسی اور قسم کی کمزوری ہے، تو اس کو بھی یہ دور کر لیتا ہے، اس لیے کہ بکری کا دودھ جو ہوتا ہے وہ زیادہ طاقت کا حامل ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس کا نقصان بھی آپ نے دیکھ لیا کہ شوگر والے حضرات جو ہیں، بلڈ پریشر والے حضرات ہیں، وہ پہلے اس کو چیک کروائیں گے، اپنے معالج سے رابطہ کریں گے، مشورہ کریں گے، اور اس کے بعد استعمال کریں گے۔ باقی لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بالغ حضرات جو ہیں اس کو استعمال کریں، نابالغ بالکل نہ استعمال کریں، اور جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ استعمال کریں، غیر شادی شدہ اس کو نہ چھیڑیں۔ باقی جن کو کمزوری ہے، کوئی مسئلہ ہے، جن کی شادی ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے، کوئی کمزوری ہے، تو وہ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو بچے جو ہے نا اس سے دور رہیں۔ تو امید کامل ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تھینکس فار واچنگ، بی ہیپی آلویز، بائے۔